نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے حوارات تعارف کے بارے میں چل رہے ہیں۔ آج ہم دو مدرسین کی آپس میں تعارف کا ذکر کریں گے کہ دو مدرسین، جب دو استاد، دو معلم، دو ٹیچر آپس میں ملتے ہیں تو وہ کس طرح ایک دوسرے سے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحوار الاول، پہلا حوار دو مدرسین کے آپس میں۔ صبحک اللہ بالخیر والبرکۃ یا اخ الاسلام، اللہ آپ کی صبح کرے خیر اور برکت کے ساتھ اے اسلامی بھائی۔ صبحک اللہ بالنعمت والمسرۃ والسعادۃ یا اخانا، اللہ آپ کی صبح کرے نعمت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور سعادت کے ساتھ اے میرے بھائی۔ یہ دونوں دعائیہ کلمات ہیں، آپ انہیں یاد کریں، بہت اچھے لگیں گے، بہت اچھی طرح، بہت خوشی ہوتی ہے ان کو جب سامنے والا سنتا ہے اس طرح کے کلمات کو۔ آپ سے جب دعائیہ کلمات سنے گا تو وہ بہت خوش ہوگا، اور یہ انتہائی بہترین خوبصورت جملے ہیں۔ صبحک اللہ بالنعمت والمسرۃ والسعادۃ ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، وسع یسع فتح سے کیا ممکن ہے میرے لیے کہ میں آپ کے نام کو پہچان سکوں، آپ کے نام کا تعارف کر سکوں۔ بالطبع، یقیناً یا اخی، اسمی وانت، اسمی آگے اپنا نام لکھ کر کیا، وانت هل یسعک ان تعرفنا علی اسمک، اور آپ کے لیے کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے نام کا تعارف ہم سے کروا دیں۔ اتعرف کہ خود تعارف کروں، تعارف خود حاصل کروں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ تعرفنا کہ آپ تعریف کریں ہمارے لیے اپنے نام کی، یعنی اپنے نام کا تعارف کروائیں ہمیں۔ الاول، اخوک فی اللہ، یعنی آپ کا بھائی شاہد، خالد، حامد۔ سمحا ما محنتک، سمحا معذرتا، سمحا یہ اس طرح کوئی چیز پوچھنے سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ سمحا آپ کی اگر اجازت ہو تو ما محنتک، آپ کی مصروفیت کیا ہے۔ انا مدرس فی احدى المدارس الدینیہ واسمها وتقع فی مدینة کراتشی وانت، میں مدارس دینیہ میں سے کسی ایک مدرسے میں مدرس ہوں۔ اسمها رحمانیہ، مثال کے طور پر اس کا نام رحمانیہ ہے۔ وتقع فی مدینة کراتشی وانت، اور وہ میرا مدرسہ کراچی شہر میں واقع ہے۔ وقع یقع، چونکہ مدرسہ مؤنث ہے اس لیے تقع ہے۔ من حسن الاقدار اننا توافقنا فی المحنہ فانا ایضا مدرس فی مدرستی، کیا ہی اچھی اتفاق ہے، کیا ہی اچھی تقدیر ہے کہ اننا توافقنا فی المحنہ، محنت کہتے ہیں عمل کو، اور جس کے انسان کی جو فیلڈ ہے کہ ہم ایک ہو گئے فیلڈ میں، کہ میری بھی وہی فیلڈ ہے جو آپ کی ہے۔ فانا ایضا مدرس فی مدرستی فلان، میں بھی اسی طرح مدرس ہوں مدرسے میں۔ یہ جو اس میں جملہ ہے من حسن الاقدار، کیا ہی قدرتی، کتنی ہی اچھی بات ہے، کیا ہی اچھی تقدیر ہے کہ اننا توافقنا فی المحنہ، کہ ہم موافق ہو گئے مصروفیت میں۔ مثال کے طور پر دوسرا آدمی اسی فیلڈ میں ہو، اسی کام میں ہو جس کام میں آپ ہیں، اس کی بھی وہی مصروفیت ہو جو مصروفیت آپ کی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں من حسن الاقدار اننا توافقنا فی المحنہ فانا ایضا، آپ کے مدرس یا تاجر، آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، مہندس۔ ما شاء اللہ، من ایت جامعۃ تخرجت، کون سے جامعہ سے آپ کی فراغت ہوئی۔ تخرج، تخرج، تخرج باب تفعل سے ہیں۔ تخرجت، آپ کہاں سے فارغ ہوئے، فراغت کہاں سے حاصل ہوئی۔ تخرجت من جامعۃ دار العلوم رحمانیہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں من جامعۃ العلوم رحمانیہ میں میری فراغت ہے۔ کم سنۃ مضت علیک فی مزاولۃ محنۃ التدریس، آپ کی کتنے سال گزر گئے تدریس کی مصروفیت میں، آپ کی کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا ٹائم گزر گیا اس تدریس کی محنت میں۔ مزاولہ کہتے ہیں وابستگی، جیسے آپ کسی جس فیلڈ میں وابستگی ہیں، محنت
عمل کو کہتے ہیں، یعنی تدریس کے عمل میں وابستگی میں آپ کا کتنا عرصہ گزر گیا. کم سنتاً مضت علیک فی مزاولۃ محنت التدریس. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کم سنتاً مضت علیک فی مزاولۃ محنت التجارہ. کم سنتاً مضت علیک فی مزاولۃ محنت الہندسہ، انجینئرنگ کی فیلڈ میں. مضى علی حوالی 3 سنین وقد دخلت الرابعہ. میرے اوپر پورے 3 سال گزر گئے، اب میں 4تھے سال میں داخل ہو گیا. 4تھے سال ہے میں تدریس کر رہا ہوں. هل واجہت کا بعض المصاعب فی التدریس. واجہ یواجہ، مواجہہ کہتے ہیں سامنا کرنا. کیا آپ کے سامنا کیا کسی بعض تکالیف نے، مصاعب بعض تکالیف نے تدریس کے دوران کوئی تکالیف مشکلات نے آپ کا سامنا کیا؟ کبھی کوئی مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ نعم واجہت بعض المصاعب فی الوہلۃ الاولی. اس میں جی ہاں کہ مجھے سامنا کرنا پڑا بعض تکالیف کے. فی الوہلۃ الاولی یعنی پہلے سال ابتدائی میں. من مزاولۃ محنت التدریس، تدریس کی فیلڈ میں وابستگی میں پہلے سال مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ولیکن اللہ یسرھا علی، لیکن اللہ نے اس مشکلات کو میرے لیے آسان کر دیا. کم طالبا تضم مدرستکم فی کنفہا. آپ کے مدرسے میں کتنے طالب علم ہیں؟ کنف کہتے ہیں زیر نگرانی، جیسے کہتے ہیں انا تحت کنفک، میں آپ کی نگرانی میں ہوں. ویسے کنف تو کہتے ہیں کنف یکنف، احاطہ کرنا، کہ آپ کے مدرسے کے احاطے میں یا آپ کے مدرسے کے زیر سرپرستی میں کتنے طلباء ہیں. ینضوی تحت ادارۃ مدرستنا زہاء 800 طالب. ینضوی کا معنی یشتمل، مشتمل ہے ہمارے ادارے، ہمارے مدرسے میں تقریباً، زہاء کا معنی تقریباً 800 طلباء. ہمارے مدرسے کی زیر نگرانی میں تقریباً 800 طلباء ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. ینضوی تحت ادارۃ مدرستنا زہاء 800، ہمارے مدرسے کے ادارے میں کی زیر نگرانی میں تقریباً 800 طلباء ہیں. مدرسۃ فخمۃ، ماشاء اللہ بہت بڑا مدرسہ ہے. هل طلاب مدرستکم یبیتون فی البیت، کیا تمہارے مدرسے کے طلباء سارے یبیتون فی المدرسہ ام انہم یترددون علیہا، سارے رات مدرسے میں ہی گزارتے ہیں یا اپنے گھروں کی طرف بھی آتے ہیں، روزانہ اس کی طرف آتے جاتے ہیں؟ یترددون الیہا علیہا، اسے پیچھے کہا تھا نا انا اختلف الیہا کل یوم، مدرسے کی طرف آتا جاتا ہوں. اس کا بھی یہی معنی ہے تردد، یتردد، تردد شک میں جانا آنا، بار بار آنا جانا. کہ ام یترددون علیہا، یا اس کی طرف آتے جاتے ہیں. تختلف الیہا اس کا معنی بھی ہے. پیچھے جیسے ہم نے 2 طلباء کے درمیان تعارف کے سلسلے میں یہ سبق اور یہ جملہ پڑھا تھا. جلہم مقیمون فی المدرسۃ وہناک فئۃ قلیلۃ تختلف الی المدرسۃ یومیا. جلہم بمعنی کلہم، سب کے سب مدرسے میں رہائشی ہیں، اور وہاں فئۃ قلیلہ تھوڑی سی ایک جماعت ہے، تختلف الی المدرسۃ یومیا، جو مدرسے میں روزانہ آتی جاتی ہے، یعنی غیر رہائشیوں کی بہت تھوڑی تعداد ہے. وَهَلْ تُزَاوِلُ مِحْنَةَ التَّدْرِيسِ تَطَوُّعًا بِمُرَتَّبٍ شَهْرِيًّا. زاول یزاول مزاولہ کہتے ہیں وابستگی اختیار کرنا. کیا تدریس کے عمل سے آپ تطوعاً کہتے ہیں، تطوع کہتے ہیں نفلی عبادت کو، یعنی فی سبیل اللہ آپ تدریس کرتے ہیں، ام بمرتب شہری، یا آپ ماہانہ تنخواہ کے بدلے تدریس کرتے ہیں. تطوع کہتے ہیں عام طور پر اعزازی جو بغیر تنخواہ کی ہوتا ہے. هل تزاول محنة التدریس تطوعا ام بمرتب شهري؟ الاول بل اتقاضى مرتبا شهريا ولكنه رمزي. اتقاضى اس کا معنی یہ تقاضى تقاضی، اس کا معنی وصول کرنا، بلکہ میں وصول کرتا ہوں ماہانہ تنخواہ. ولکنہ رمزی، لیکن وہ قلیل بہت کم ہے. رمزی کا معنی بہت کم ہے، معمولی ہے. وهل فرضت ادارة مدرستكم رسوما شهرية على الطلاب مقابل التعليم؟
فرض یفرض فرض کرنا، ادارۃ مدرستکم کیا تمہارے ادارے نے رسوماً شہریاً ماہانہ فیس علی الطلاب طلاب پر مقابل تعلیم تعلیم کے بدلے طلباء پر ماہانہ فیس لگائی ہے؟ فرض یفرض فرضاً فرض کرنا، جیسے اس کا امر آتا ہے افرض، لم تفرض ای رسم لم تفرض ای رسم بل توفر المدرسة كل ما يحتاج إليه طالب من مسكن ومأكل وراحة بصورة مجانية۔ نے کہا کہ لم تفرض ای رسم، کوئی فیس نہیں لگائی ہے، بل توفر المدرسة كل ما يحتاج إليه طالب، یوفر توفیر کہتے ہیں وافر کر کے دینا، بلکہ ہمارا ادارہ مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے ہر وہ چیز کل ما یحتاج الیہ طالب جس کی طرف طالب علم کو ضرورت ہوتی ہے، من مسکن اس کے رہائش کا انتظام، ومأکل کھانے کا انتظام، وراحت اور اس کی راحت اور آرام کے لیے تمام انتظامات بصورت مجانیۃ مفت میں کرتا ہے، مجانی کہتے ہیں مفت میں۔ عجبا هل يتعاطى الطالب منحة شهرية من قبل الإدارة لتغطية بعض ما يحتاج إليه من مصروفه اليومي؟ کیا طالب علم کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے؟ منحة شہریہ ماہانہ وظیفہ ادارے کی طرف سے، من قبل الإدارة لتغطية بعض ما يحتاج إليه تاکہ وہ پورا کرے اپنی ضروریات کو، بعض اپنی ضروریات کو، من مصروفه اليومي روزمرہ کی مصروفیات میں سے اپنی مصروفیات کو وہ پورا کرے، اس پورا کرنے کے لیے هل يتعاطى الطالب منحة شهرية طالب علم کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے؟ ليس للطالب منحة شهرية ويكفيه منا تدريسنا إياه فضلا عن الطعام وسبل الراحة، نہیں ہے طالب علم کے ماہانہ وظیفہ اور اس کے لیے کافی ہے ہماری طرف سے ہمارا درس دینا، تدریسنا ایاہ اس کو سبق دینا، اس کو تدریس فراہم کرنا، اور پھر خاص طور پر فضلا عن الطعام اس کے علاوہ جو ہے کھانے کا انتظام اور اس کی راحت کے تمام انتظامات ادارہ خود کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کافی ہیں۔ سبل الراحہ راحت کے راستے یعنی راحت کے اسباب۔ اشکرک علی هذه المعلومات ولكن لدي سؤال اخیر فهل تسمح لي ان اسألك؟ آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان معلومات پر، لیکن میرے لدی سؤال اخیر میرے پاس ایک آخری سوال ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ سے سوال کروں؟ هل تسمح لي ان اسألك، جیسے شاگرد سوال کرتا ہے، حل کے استاد سے کہتا ہے هل تسمح لي یا استاد ان اسألك، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ جیسے استاد نے کہا کہ انت تسأل سؤالا كثيرا، تم بہت زیادہ سوال کرتے ہو، انت تسأل اسئلة كثيرا، تم بہت زیادہ سوال کرتے ہو۔ آپ نے کہا لا نعم یا سیدی ولكن لدي سؤال اخیر، میرے پاس ایک آخری سوال ہے بس۔ پھر جب سوال کا جواب دیا تو پھر آپ آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ اشکرک علی هذه المعلومات، ان تمام معلومات پر میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تفضل، ٹھیک ہے تشریف لائیں، سوال کیجئے، اسأل تسأل کریں، ولا تعبأ بوجھ محسوس نہ کریں، فنحن اخوان بھائی ہیں، وليس بيننا هذه التكلفات والتنطعات، ٹھیک ہے آپ سوال کریں، ہمارے درمیان یہ تکلفات نہیں ہے، تکلفات کا معنی بھی تکلفات ہے، تنطعات کا معنی بھی تکلفات ہے، ہمارے درمیان یہ کوئی تکلفات کی چیزیں نہیں ہیں، آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اسأل ولا تعب، اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کریں۔ هل تتلقى مدرستكم دعما خارجيا وما هي سبل جميع التبرعات المحلية؟ یہ کہنا ہے کہ هل تتلقى مدرستكم دعما خارجيا، کیا تمہارا مدرسہ خارجی امداد وصول کرتا ہے؟ وما هي سبل جميع التبرعات المحلية، اور داخلی اور مقامی چندے کی تمام ذرائع کیا ہیں؟ اتنا خطرناک سوال اس نے پوچھا تو آگے استاذ کا وہی ہے حسب سابق المعذرہ، معذرت کے ساتھ، لم یکن هذا العمل من شأنی، اور یہ کام میرے شان کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کام اس فیلڈ میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کام سے کہہ سکتے ہیں کہ لم یکن هذا العمل من شأنک، یہ کام آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے، لم یکن هذا العمل من شأنی فلا علم لی به، اس کے بارے میں مجھے علم بھی نہیں ہے۔ جزیت خیرا وبورک فیک، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے اور تجھ میں برکت رکھے، وإلی اللقاء، دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ، إلی اللقاء، دوبارہ ملاقات تک،
اللہ تجھے تیری زندگی میں برکت دے اور تجھے خیر کا ساتھ بدلہ دے۔ لک مثل ذالک، آپ کے لیے بھی وہ تمام چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، وضعفہ، اور اس کا ڈبل، نستودعک اللہ، ہم آپ کو اللہ کی امان میں دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تعارف نامہ دو مدرسین کے درمیان ہے کہ جب دو مدرسین آپس میں ملتے ہیں تو وہ کس طریقے سے، کن جملوں سے اور کن تعبیرات کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروا سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت، بہترین، دل نشین اور ہر ایک کے روزمرہ ایام میں استعمال ہونے والے جملے اس تعارف میں استعمال ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات ان چیزوں کو یاد کریں اور دیگر اپنے دوستوں کو بھی شریک کریں۔ اس عربی کورس میں آپ جتنے لوگوں کو شریک کریں گے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ انشاءاللہ جیسے ہی وقت بڑھتا رہے گا آپ آگے بڑھتے رہیں گے، ہم ان حوارات کی تحقیق اور حوارات کے معنی بھی انشاءاللہ عربی میں ہی بیان کرنا شروع کریں گے تاکہ آپ کی دلچسپی مزید بڑھتا رہے۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔